بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 15 کے الفاظ کے معانی بیان کیے جا رہے تھے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا، یہاں تک کہ الفاظ کے معنی بیان ہو چکے تھے۔ لفظ آیت جس کی جمع آیات ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جو ضروری تھا اس کا معنی وہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ جہاں جہاں اور جب جب یہ لفظ قرآن کریم میں آئے گا تو اس کے بارے میں مزید بات بھی انشاءاللہ کی جائے گی۔ اس لفظ کے حوالے سے جو بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو، وہ یہ کہ اس کائنات میں ہماری نظریں جس چیز پر بھی پڑتی ہیں، اگر ہم اسے روٹین کے طور پہ نہ لیں، روٹین میٹر کے طور پر اور ایک معمولی چیز کے طور پر نہ لیں، تو کائنات کی ہر چیز میں اگر غور کیا جائے تو وہ اپنے خالق کے وجود کی گواہی دیتی ہوئی ملتی ہے اور اپنے خالق کے علم اور قدرت کا پتہ دیتی ہے۔ آج انسان کا علم اتنی ترقی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی ابھی تک فقط اس کائنات کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان کس طرح بنا ہے، ہماری ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کس طرح کن چیزوں سے مل کر بنی ہے اور کن قوانین کے تحت چلتی ہے، ابھی تک انسان ان رازوں کو کھولنے میں لگا ہے۔ تو بس وہ طاقت کہ جس نے آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے یہ ساری کائنات خلق کی تھی، ان تمام صفات کے ساتھ اور ان تمام قوانین کے ساتھ، کہ جو آج تک اسی نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اگر اس طرح سے غور کیا جائے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ وہ اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات کی مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ اشارہ ہے انسان کی محدودیت کی طرف۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی کان کہ جن کے ذریعے ہم مختلف آوازیں سنتے ہیں، سائنس بتاتی ہے، سائنس میں اس بات کو ڈسکور کیا جا چکا کہ انسان کے کان ہر آواز کو نہیں سن سکتے، اور فقط وہ آوازیں یا ساؤنڈز انسانی کان سنتا ہے یا ہمارے کان کا پردہ انہیں کیچ کرتا ہے کہ جن کی فریکوینسی ایک خاص رینج کے اندر ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ فریکوینسی ہو اگر آواز کی یا اس سے کم فریکوینسی ہو تو انسانی کان اسے نہیں سن سکتا، جبکہ اللہ نے بعض حیوانات کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی کان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں آوازیں سننے کی۔ اور آج کے ایجاد شدہ سائنسی آلات نے بھی اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو مختلف ساؤنڈز کو کیچ کر لیتے ہیں، ان ساؤنڈز کو کہ جن کو انسانی کان کیچ کرنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور اسی بات میں یہ پیغام بھی ہے انسانوں کے لیے کہ جس چیز کو انسان ثابت نہ کر سکے، یعنی آج انسان پر ثابت نہیں ہے اس چیز کا وجود، تو اس کا انکار کرنا یہ غیر عقلی بات ہے۔ اور قرآن کریم بھی کفار کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو جھٹلایا کہ جن کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے۔ اور کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں کہ روز انسانی علم جنہیں کشف کرتا ہے، لیکن ماضی کے لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو اگر ماضی میں
کوئی شخص جھٹلا دیتا اور کہتا کہ انسان کبھی بھی چاند پہ نہیں جا سکتا، تو آج کے علم نے ثابت کر دیا کہ انسان چاند پر جا سکتا ہے۔ لہذا جنہوں نے بغیر علم کے جھٹلا دیا تھا انسان کا چاند پر جانا، آج ان کی جہالت ساری انسانیت کے سامنے ہے اور ان کی کم عقلی سب پر واضح ہو چکی ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جو باتیں ہمارے انبیاء تمہیں بتا رہے ہیں، جو خبریں ہمارے نبی تمہیں دیتے ہیں اور تمہیں دی گئی ہیں، اور تمہارا علم ان کو رد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تمہارا علم ان باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آسمانوں کی خبریں جو ہم اپنے نبیوں کے ذریعے تمہیں دیتے ہیں، آئندہ آنے والے زمانوں میں قیامت کے دن کے بارے میں جو ہم تمہیں خبریں دے رہے ہیں، ان کو ہرگز نہ جھٹلانا، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہاری جہالتیں دور ہو جائیں گی اور ہم تمہاری جہالتیں دور کر دیں گے، تو اس وقت پھر جنہوں نے بغیر علم کے ہماری باتوں کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے سوائے حسرت کے کوئی اور چیز باقی نہیں بچے گی۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں خداوند عالم نے فرمایا ہے، سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے، آیاتنا اپنی آیات، اپنی نشانیاں، فی الآفاق آسمانوں میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، یعنی ان کے اپنے وجود میں انہیں ایسی نشانیاں اپنی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا ان انسانوں پر، انہ الحق، کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا اور ہمارے نبیوں نے بتایا تھا اور جو خبریں دی تھی وہ سب کا سب حق تھا اور سچ تھا۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا تیرا رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر اور ہر بات پر گواہ ہو۔ کاش ہم لوگ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم اسی طرح پڑھائیں، یا ان کے پڑھانے کا بندوبست کریں کہ جس طرح اپنے اسکول کے زمانے میں، اپنے کالج کے زمانے میں اپنی وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم انہیں نہیں پڑھیں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کریم کو ان تمام کتابوں سے بڑھ کر توجہ کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ پڑھنا، قرآن کریم دنیا کی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اور اصلاً مقابلہ ہی کوئی نہیں قرآن مجید کی اہمیت کا کسی اور کتاب سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔